بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تے میں بلا تخیر جڑا قاری صاحب دا خطاب شروع کروان واسطے انہوں دعوت دینا، دعوت سخن دینا کہ وہ خطاب اپنا شروع کرن۔ قاری صبغت اللہ احسن صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ ان الحمد للہ حمدا کثیرا بیس بند کر دو تے آواز ذرا بریک کر، تھوڑی جی اچھی بھی کر۔ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ یا ربی لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تمام قسم دی حمد و ثنا کہ برائے دے پاک مطہر معلی کلمے اللہ رب العزت واسطے نے جو پوری کائنات دا خالق و مالک یدبر الامر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید یفعل ما یشاء۔ انگن لا تعداد بے شمار درود و سلام آقائے دو جہاں حبیب کبریا والی بطحا سید الاولین والآخرین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ذات بابرکت انتہائی محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، معزز علماء کرام، معززات میری ماؤں اور بہنوں، اللہ مالک العلام دی مقدس معلّہ اعلیٰ ورفع کتاب دا ایک مقام ہے۔ رب ارض و سما کو دعا ہے اللہ میں گناہگار نے دا مفہوم بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ رب ارض و سما سنان تو بعد میرے سمیت جتنے دوستو احباب انتہائی سردی دے موسم دے اندر دور دراز دا سفر کر کے
بڑی ہی محبت، عقیدت، مودت، چاہت، الفت، پیار، انس دے نال تشریف فرما ہو۔ اللہ سب نو عمل دی توفیق عطا فرما دے۔ رب ارض و سما ساڈا ساریاں دا من بیٹھنا قبول فرما لے۔ میرے تو قبل تو صحباب بڑے جاندار اور بڑے شاندار مقرر شیری بیاں مولانا عبد الرحیم کلیم صاحب، اسی طرح حضرت مولانا یاسین ساجد نقوی صاحب، اور بہت ساریاں حمد و نعت نظمہ بھی سن چکے ہو، اور میں گناہگار بھی دو چار گزارشات کروں گا۔ اللہ کچھ کہنے دی توفیق عطا فرما دے۔ گالے بھی نا کاری ظفر صاحب دی میرے نال محبت بھی بڑی ہے، بھائی نیف صاحب بھی ہر سالوں کر دے میرے نال زیادتی نے، روز میں فون کری جان دے پہلی تقریر تساں ہی کرنی، نماز ایتھے آ پڑھا جے 8:15 بجے واری ہے تو پتہ نہیں کندی آئی ہوندی 8:15 بجے، تو چلو بندہ تو ہر سال صاحب ہوتا بھی جڑا مراسی نو کسے آکھیا نا بھی جڑا اسرائیل ہے نا وہ سرانے والے پاسوں ہی آندا، انہوں نے تو گل ہی کونی، پھر نہیں آپ مارتے ہوں کو وہ جب سرانے آوے تو اڈے تے پواندی والے بنے، ادھر جاوے تے پنڈے تے ادھر سر والے پاسوں ہی انہیں آونا، جدوں بھی تیری جان لینی سروں ہی لینی، وہ سر کدی ادھر پھڑکاوے کدی ادھر، بندے آکھے بھی انہوں میرے کیڑا دورہ پیندا پیا، وہ بندے پھڑ کے تے رسیاں نالوں چنگا بن دیتا، جان تو نکلنی سی، ہاں مردہ تو نہیں سا پر بن کے مروایا جی، وہ صحابے کردے نے، تو ادھروں بندہ گڈی 120 تے رکھ کے لیا نا بھی بھائی ٹائم نال پہنچنا، اگواں نے ریسٹ کرو گھنٹہ ڈیڑھ ماشاءاللہ پہ جو تھکاوٹ ہو جاندی۔ تو خیر اللہ نہ بھائیاں دی محبت قبول فرمائے، اللہ تہاڈا آنا بھی قبول فرمائے۔ خیر میں جو ذمہ موضوع ہے بھائی انیف صاحب دے بیٹے عمیر نے اللہ دی کتاب مقدس نو سینے سے محفوظ فرمائے، دعا کرو اللہ ساڑھے ساریاں دے بیٹیاں نوے دولت نصیب فرما دے، اللہ میرے بیٹیاں نو بھی حافظ بنا دے، اللہ تہاڈے پتراں نو بھی حافظ بنا دے۔ اور او دے لی شرط ہے میں بات شروع کرا بچوں نو مسیتے لے کے آیا کرو، اے دور دے اندر انی بے دینی ہے، میڈیا دی انی یلغار ہے، یوٹیوب تے واٹس ایپ جڑی انہاں بندیاں نوں جی وٹ پائی پھردا، تو دعا کرو اللہ سب دی اصلاح فرمائے۔ یہ دی صورت ہے کہ بچیاں نو مستان کہ نبی باغ نے آکھیا کہ مرو اولادکم بسبع وضربوا علیہا بعشر، نبی باغ کہندے جدوں 7 سال دا بچہ ہو جائے تو انہوں مسیتے لے آیا کرو، تے 10 سال دا ہوئے تو انہوں کوٹ کے پڑھایا کرو، ریت رود کو نہیں 10 سال والے کی چاہیے مولا بخش چاہیے، ڈنڈا چاہیے، تو انہوں مسیتے لے آنا چاہیے۔ تے چلو یہ تو ساڈا کام ہے ہی بالا نو مسیتے لے آواں دے، تو تانوں بھی اللہ توفیق دے وے، کیونکہ نبی پاک دی حدیث صحیح بخاری دی صحیح مسلم دی، وان نبی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل مولود یولد علی فطرۃ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، سرکار آندے نے بچہ دین فطرت تے پیدا ہوندا ہے، کورا کاغذ ہوندا ہے، یہودیاں دے گھر پیدا ہویا یہودیاں دا ماحول ملدا ہے یہودی بندا ہے، عیسائیاں دے گھر پیدا ہویا عیسائیاں دا ماحول ملدا ہے عیسائی بندا ہے، بے دیناں دے گھر پیدا ہوئے وہ ماحول ملدا ہے بے دین بندا ہے، بچے دا قصور نہیں، بچہ کورا کاغذ ہی ہوندا ہے۔ تے اللہ سانو اپنے بچے مسیتاں چ لان دی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک دے دور چ بال آندے سی، تے باقی میری یہ تقید ہے بھی جڑے آ 3-4 بابے ہر مسیتے بڑے سخت جہاں ہوندے نا، یہ بالا تو ہاتھ چکی رکھا، ادھر سلام پھر دو ادھر پٹک بھگت نہیں کی ہو گیا، نکے نکے بالا نو کٹن دے رہے یہ کام نہ کریا کرو، بچے نال محبت کریا کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یؤکر کبیرنا فلیس منا، نبی پاک کہندے نے جڑا وڈیاں دا ادب نہیں کردا چھوٹیاں نال محبت نہیں کردا او دا میرے نال تعلق ہی نہیں۔ ایتھے ہما وقت ایک کوئی گل ہوندی جے کوئی ماں بیچارے بلچا کے بال مسیتے بھی گل دے تے کوئی بابے ہری مسیتے بیٹھے ہوندے نے، انہیں جے جُتی نہیں لاونی تو انہیں کندا چھوڑ رہے ان دی مسیتے ہی بریک جا لگدی گھر توڑ، انہیں ماں دی پتر چھتی انہاں پیراں تے ہی آ گیا، انہیں اما مسیتے بابا بڑا کوڑا ہی وہ تو مسیتے وڑن نہیں دیندا، جے اللہ دے بندے بال تے اگے مسیتے نہیں آندے
تو جے کو آ جائے تو بچے نال محبت کریا کرو، طلباء نال بھی محبت کریا کرو۔ اے جڑے طالب علم نے اللہ دے مہمان نے، تے اللہ دے مہمانہ دی عزت کریا کرو، تکریم کریا کرو۔ کئی آدھے ساڑیاں نمازاں خراب ہوندے ہیں، تہاڈی جڑی تار توڑ تاں جڑی ہوندی ہے۔ نبی پاک اپنی دوتری چوک کے نماز پڑھاندے رہنے، کوئی نہیں نماز خراب ہوئی۔ نبی پاک نے سجدہ کیتا حضرت حسن حسین اتے سواری کرتے رہنے، کوئی نہیں نماز خراب ہوئی۔ تانوں ہاتھ بھی نہیں لاندے، بولیں ہی خراب ہوئی جاندیاں نے تہاڈیاں۔ نبی پاک دی تے کوئی نہیں خراب ہوئی۔ تو دعا کرو اللہ بچے نال شفقت نصیب فرمائے۔ پھر یہ جڑے بچے نے ساڈے لئی صدقہ جاری ہے۔ حدیث صحیح مسلم والنبی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ۔ نبی پاک نے جدو بندہ مردا نا، مرن تو بعد تین چیزاں فائدہ دیندیاں نے، ایک صدقہ جاریہ، دوجا نفع بخش علم، تیسری ولد صالح یدعو لہو۔ جڑے بچے نو حافظ بنایا ہے، قاری بنایا ہے، عالم بنایا ہے، جدو دعا کردا ہے ابن ماجہ چ دا درجہ بلند ہوندا ہے۔ آندا اللہ ایتھے کیوں شان ملی ہے؟ اللہ آندا جڑا پیچھے حافظ بنا کے آیا سا نا، انہیں اوتھے دعا کیتی ہے، اسی درجہ ایتھے بلند کر دے۔ تے دعا کرو اللہ سانو بھی یہ درجے نصیب فرما دے۔ تے باقی ایک گل یاد رکھو، اے بچے جڑے نا شرارتاں کردے ہی ہوندے نے، گھبرانا نہیں چاہیدا۔ کئی آندے جی شرارتاں کردے نے، بندہ پوچھے تسی جدو ایڈے ساجے تسی ماشاءاللہ انج صحابہ دی لڑی چ چپ کر کے بہندے سا، خرے کہ دی جوتی چھڑ دے سی مسیتے بابے کے نہیں چھڑ دے سی۔ میں اکثر ایک بات ذکر کرتا ہوں کہ محدثین دی مجلس سی، محدثین دی، اتھے انہوں نے شیخ بیٹھے سی جی حدیثاں دے حافظ، انہوں نے 12-14 سال دا لڑکا سی، انہوں اس مجلس سے جگہ تاں ملی سی کہ انہوں حدیثاں بڑیاں یاد سی، یعنی انہوں علم ویکھو کہ انہوں حدیثاں یاد تو اس مجلس سے انہوں جگہ ملی۔ اچھا حدیثاں دا حافظ سی لیکن بچہ مڑ ہوندا تے بچہ ہی ہے نا۔ اچھا وہ جدو ایڈی وڈی مجلس بڑے بڑے اتھے جناب محدث بیٹھے، انہیں کول آ چڑی بہ گئی، وہ ٹوپی لا تے انہوں نے چڑی پھڑنی شروع کر دی۔ ایک محدث ویکھیا انہیں آیا بھی یار انہوں نے علم ویکھو تے دی شرارت ویکھو، بھی ویکھو حدیثاں دا حافظ اس مجلس سے بیٹھا تے یہ ٹوپی نال کرو کی ہے؟ انہیں ہولی ہولی نہ مڑ جڑا ایڈا ذہین بندہ سی جنہوں حدیثاں یاد سی وہ چڑی نوں جان دیندا سی، انہیں ہولی ہولی کر کے ٹوپی تھلے چڑی تاڑ ہی دی۔ وہ پھر اس محدث نے اتھے ایک جملہ بولیا کہ السبی سبی لو کان نبی، آندھے بچہ بچہ ہی ہوندا ہے پاویں نبی کیوں نہ ہو۔ یہ بچہ تے بچہ ہی ہوندا ہے، تو تسی بچیاں دے کھتے پینوں چھڑ دیا ویکھو تہاڈی بڑی مہربانی، آن دیا کرو مسیح تے۔ تو خیر جڑی بات میں کرنی، امام کائنات طبیب کبریاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا میں، اور جڑے بندے قرآن نال محبت کرن والے نے، قرآن نال پیار کرن والے نے، اللہ دے قرآن نو سینے سے محفوظ کرن والے نے، اللہ دے قرآن دی دن رات تلاوت کرن والے نے، انہاں نو مقام کی ملدا ہے، انہاں نو شاناں کی ملدیاں نے، انہاں نو عظمتاں کی ملدیاں نے۔ او کڈے خوش نصیب لوگ ہوندے نے جڑے قرآن پڑھ دے نے، قرآن دیاں تلاوتاں کر دے نے۔ بلکہ نبی پاک نے صحیح بخاری چ فرمایا ہے دنیا دے اندر بڑے بڑے لوگ بہتر ہوندے نے، کوئی آندا میں چودھری بنیا تے بڑا مقام والا ہاں، کوئی آندا بنیا تے بڑا مقام والا ہاں، کوئی آندا ایم این اے بنیا تے بڑا مقام والا ہاں، کوئی آندا کہ جناب میں ایس ایچ او بنیا تے مقام والا ہاں، کوئی ایس بی بنیا تے بڑا مقام والا ہے، کسی نو ہور پوسٹ ملی ہے بڑا مقام والا ہے۔ پر سرکار مدینہ دے نے میں قربان جاواں قرآن دی عظمت تو، قرآن دے شان تو۔ سرکار مدینہ دے نے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اللہ دے نبیان دے نے پوری دنیا چے اگر کسے دا مقام سانے کو بہتر بندہ ہے او قاری قرآن، قرآن نو پڑھن والا تے قرآن نو بڑھان والا۔ آدھرہ دن ایک اور حدیث سنا دے ماں کہ انہا لوکاں دیاں نبی پاک نے کنیاں شاناں کنیاں عظمتاں دسیاں نے، کنے مقام دسے نے۔ ترمذی چے لکھے آوے وَأَن نَبِي هُرَيْرَةَ
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار مدینہ دے نے جڑے قرآن نال محبت کر دے نے، قرآن نال پیار کر دے نے، قرآن دا ادب پہ کر دے نے، قرآن دا احترام پہ کر دے نے، انہاں نو کی عظمت مل دیئے، کی شان مل دائے۔ آ سرکار مدینہ نے دسے آوے یجیو صاحب القرآن، نبی پاک آندے نے جدو کل قیامت والا دن ہوئے گا، جدو پوری دنیا اللہ دے سامنے جمع ہوئے گی، لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، پوری دنیا اللہ دے سامنے کھڑی ہوئے گی، یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ اور جس دن اللہ نے انصاف کرنا ہے، انصاف دا ترازو لگنا ہے، مالک یوم الدین، لوکاں نو اچھے تے برے دی جزا ملنی ہوئے گی۔ اللہ بابا ما ادراکا ما یوم الدین، اللہ با اس دن دی کفیقت دا تینو کی بتائے۔ ترمذی چ لکھی آوے کہ یجیو صاحب القرآن، نبی پاک نے فرمایا قیامت والے دن کاریے قرآن آئے گا، قرآن دی تلاوت کرن والا آئے گا، قرآن نو پڑھن والا آئے گا، قرآن نال محبت کرن والا آئے گا، قرآن نال عقیدت کرن والا آئے گا، قرآن دا ادب کرن والا آئے گا، قرآن دا احترام کرن والا آئے گا۔ یجیو صاحب القرآن، تسی بھی ادب کر دے جے قرآن دا کہ کوئی نہیں؟ میں دا پچھلے جمعے نا ایک جنازہ پڑھان کے وہ بیلی سی، میرا انہیں آجی امی جی دا جنازہ تسی پڑھانا، تو جو جنازہ پڑھاون لگے نا تو وہ جڑا کپڑا ہوتے پایا تھی نا اندھے لکھی سی بڑے جلی حروف، یعنی پنجابی چینجا کو موٹے موٹے حرفاں جے آیت الکرسی لکھی سی، وہ پوری چادروں ماں جی دی عمر ہونی کدھر 90-100 دے نیڑے اندھے اتے پائی سی۔ وہ میں جدو دیکھا نا کہ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اے جڑی آیت سی نا پوری اندھے پیران دے اتے پائی سی۔ اچھا تجھے اکثر ویندے جے کیا اے قرآن دا ادب ہے یا گستاخی؟ کوئی بندہ جو آپ بیٹھا ہوئے پوا وضو ہوئے پوا عالم پوا میں ہوا، تجھے قرآن دی کوئی آیت میرے پیر تے رکھ سکتے ہو؟ کہ تو اڈا مردہ مر کے انہوں کیڑی ڈگری مل دی جے پیران تے پا دیں دے ہو؟ یہ قرآن لاتا ہے؟ وہ میں چادر پھر چوک کے انج بلیٹی مائی والے پاسے میں ساری نہ ہو، وہ تو پیچھے چوک دیتی پیران، پھر جنازہ پڑھائے، اور انج کئی لوگ حرکتاں کر دیں۔ تو جے سارے بھائیاں دی عقل شریف چے گل لائی ہوئے تے ایندہ تو کم سے کم تسی تو نہیں جا کام کرے آجے کہ ساڑھا کو مر جاوے کی چٹی چادر پائیے تے کی ہو راہ جاڑ جاندہ بھی نہیں میں نہیں جانا جے بھئی جائے دا قبرستان جے کہے دا آٹا وے تے میں نو دسے آجے بھی تسی دا آپ دی ہر تھا تے کوئی نہ کوئی ہے آپ دی ٹھوک دے جے۔ اللہ دے بندے کی قرآن دی گستاخی نہیں ہے، جائز کہہ لو کہ جہالت تے مبنی گل ہے، ساریاں جہالتاں ہی نہیں۔ اس کیوں انج ہوندا ہے کہ ساڈی قرآن تو دوری دا سبب ہے، اسی اپنے بچیاں نو قرآن پڑھایا ہوئے تے جے جہل والے کام کریے ہی نہ، یہ جی جہالت دا ارتقاب کریے ہی نہ۔ یہ تاں ہوندا کہ سانو بچیاں نو قرآن نہیں پڑھایا، ترجمہ ہی نہیں پڑھے، پتہ ہی نہیں کہ دین ہے کیا۔ اب تسی دیکھ لو مثلا فار ایگزامپل میں مثال دینا کہ ابو داؤد سے ایک گل لکھی ہے، سرکار آندے نے بھی جدو جنازہ جاوے نا تے آواز اچھی نہیں کرنی چاہیے۔ کنے آکھیا سرکار مدینہ نے کی نہیں کرنا چاہیے؟ اچھی نہیں کرنی چاہیے، تے جنازے نال اگ لے کے بھی جانا نہیں چاہیے۔ یہ دو گلاں نبی پاک نے کی تھی۔ تو ہن جڑے ساڈے جنازے نے پاکستان اسے تے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کتے آواز آ جائے، جنازہ جدو چکی دا جناب نعرے لگ دے آندے نے دوروں
میں نبی پاک آ کے بھی آواز اچھی نہیں کری دی یہ کرے کہڑے بونگے لگے آدھے دے نعرے تے نعرہ دے نعرے تے نعرہ تے نعرہ کی ہوں میں پہلے دن اپنے پنڈ گیا جو اکثر پنڈوں فون آتا جی فلانا فوت ہوا جنازہ پڑھاؤ وہ قدرتی لگیا جاتا نا چار پائی کوئی ہوتا نا ماڑی موٹی بات چک بندے نے چنگا ٹکا تے کلمہ شہادت ہو جدو نہیں جا کر میں نال ہی باؤں پھاڑ لیا رشتہ دار اسی منوں نیڑے کیتا میں پا جی کلمہ شہادت سناؤ اینج بیٹھ بیٹھ ویکھی جائے جب دم کراون آیا ہوں میں اللہ دے بندیا اتنے تو ایڈی اچھی آواز نال آ کے سنا نہیں ہے کلمہ شہادت میں بس سنے ہی لوگوں کو بھی کلمہ شہادت کتے سناؤ کی کلمہ شہادت کی کلمہ شہادت تو پھر ایک بندہ میں نے آدھا ہے مولوی پھر یہ کی مطلب ہے جڑے کرتے ہیں سارے پاک سارے کرنے کیڑا مسلک والا جڑے کہا ساڈے بھی کرتے ہیں تسی بھی کیتی جاندے تو میں آخیا آدھا پھر یہ مطلب کی ہے میں تو بڑی ریسرچ کی بڑا غور نال ویکھیا مینوں تو ایک ہی مطلب سمجھ آیا ہے کی میں بھائی اگلے کوڈ ورڈ رکھیا کلمہ شہادت میں تھک گیا تو چک لا ہوں میں تو اینی کو سمجھ آئی میں کہوں کہ میں جدوں بھی ویکھنا نا جڑا بندہ آتا نا کلمہ شہادت دوجا چھتی نال موڈا اگے کرتا بھی لیا ہو مینوں فڑا مینوں اس تو بعد کوئی گل سمجھ نہیں آئی تو جی تمہوں کوئی اس تو علاوہ سمجھ آئے کہ دن مینوں بھی دس دے جی فون کر کے چلو میرے علم سے اضافہ ہو جائے خیر امام کائنات طبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے آویں سرکار مدینہ نے دسے آویں آمینہ دے لال نے دسے آویں یو جیو صاحب القرآن یوم القیامہ سرکار مدینہ میں قیامت والے دن قاری قرآن آئے گا قرآن پڑھن والا آئے گا قرآن نال محبت کرن والا آئے گا قرآن نال عقیدت کرن والا آئے گا نبی پاک نے قیامت والے دن ایک قرآن دی سفارش کر رہا ہوئے گا ایک قرآن جڑے تینوں ورکے نظر آندے نے کل قیامت نو اللہ نے اس پاک کلام نو بھی زبان عطا کیتی ہوئے گی ایک قرآن بولے گا اللہ دے سامنے کلام کرے گا قرآن دی بھی زبان ہوئے گی آکھے گا ربا سنیا یا رب حلہی فیلبس تاج الکرامہ سرکار مدینہ نے قرآن اللہ دے سامنے بول کے آکے گا ربا سنیا اس بندے نو مقام عطا کر اللہ نو شان عطا کر اللہ نو عظمت عطا کر اللہ نو بلندی عطا کر اللہ نو منقبت عطا کر اللہ نو رفت منقبت عطا کر اللہ نے میرے نال بڑیاں محبتاں کیتیاں سی اللہ ہر ویلے میری تلاوت ہی کردا رہندا سی ہر ویلے مینوں پڑھدا رہندا سی میرے نال محبت کردا رہندا سی تے سرکار مدینہ نے جدوں قرآن اپنے پڑھن والے دی سفارش کرے گا فیلبس تاج الکرامہ تے سرکار مدینہ نے اللہ اسے بندے نو عزت دا تاج ہی پہنا دے گا او دے سر تے تاج رکھیا ہے قرآن دی محبت دی وجہ تو قرآن دی عقیدت دی وجہ تو اور سرکار مدینہ نے ایک قرآن تے ایڈی عظیم کتاب ہے ایڈی باقمال کتاب ہے ایڈی لاجواب کتاب ہے قرآن پھر بھی خاموش نہیں ہوئے گا آکھے گا یا ربی زدہو اللہ دے حق ادا نہیں ہویا اس تیرے بندے نے دنے بھی پڑھیا راتی بھی پڑھیا صبح شام پڑھیا اللہ اس بندے نو ہور شانہ عطا کر یارا جدوں کل قیامت والا دن ہوئے گا قاری قرآن نو جدوں احسان ملدی ہوئے گی یہ تے اوتھے او لذت محسوس کر سکتا ہے جدوں نو احسان ملے گی او دا مرتبہ کی ہوئے گا یہ تے میدان محشر سے ویکھن والا
ہوئے گا۔ قرآن آکھے گا ربا سونیا اینو ہور شان دے دے، اینو ہور عظمت دے دے۔ اللہ کرے گا کہ انج کرو، رب کائنات حکم دیں گے کہ اس بندے نو جنت دا لباس پہنا دیتا جائے، جنت دی پوشاک پہنا دیتی جائے۔ اور یارا جنوں جنت دے کپڑے مل گئے ہوندا کڈا مقام ہوئے گا، جنوں جنت دی پوشاک مل گئی ہوندا کڈا مقام ہوئے گا، جنوں جنت دے اندر مقام ملے ہوندی کنی عظمت رفت ہوئے گی۔ اللہ کہے گا میرے اس بندے نو جنت دا لباس تے جنت دی پوشاک ہی پہنا دے۔ اے مقام کنوں ملنا ہے؟ جنہاں نے پڑھنا ہے۔ آپ دا گلاف چ ولیٹ کے رکھے، جنہوں کھڑا قرآن نال پیار ہو اتے کور چڑھا دیندے نے، جنہوں اس دو کھڑا ہوئے اتے کور چڑھا دیندے نے، باہر نہیں کٹ دے، واہ بھی نہیں لوا دے، قسمہ قسمہ چک لیں دے نے، اس کام لی رکھے، باقی پڑھن پڑھن لیں نہیں۔ اس سے واسطے ساڑھے کران جے بھائی برکتیں ہی اٹھ گئی ہیں۔ پہلے سمجھے جو لوگ کی پڑھ دے سن تو پڑھ دے نہیں، تے قرآن دی تلاوت آپ بھی کریا کرو تے بچیاں نے بھی کروایا کرو۔ قرآن دی تلاوت جس گھر چ ہوئے اتھے اللہ دیاں رحمتاں نازل ہو جاندی ہیں۔ صحیح بخاری ذرا سنو، امام کائنات حبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ تے نبی پاک دا دیوانہ حضرت اسید بن حضیر انہوں مسلم بن عمیر دا قرآن سنیا سی، اور مسلم بن عمیر بڑے اچھے کاری سن، بڑا خوشلحانی نال قرآن پڑھن والے دن۔ انہوں نے مسلم بن عمیر دا قرآن سنیا تے مسلمان ہو گئے نے، اور جدوں دا قرآن مسلم بن عمیر کو سنیا ادو دا قرآن دا دیوانہ بنیا قرآن دا پروانہ بنیا، دن رات قرآن دی تلاوت کرن والا۔ اور اسید بن حضیر آندے نے ایک دن میں رات دے وقت قرآن دی تلاوت پیا کرنا وا، اپنے گھر دے اندر سورت بقرہ پیا پڑھنا وا، اور جویں جویں میں قرآن پڑھدا گیا میں آسمان تو کچھ روشنیاں تھلے آندیاں ویکھیاں نے، کچھ لائٹاں اتردیاں ویکھیاں نے، میں بڑا متحیر ہویا وا تے میں بڑا حیران ہویا وا کہ روشنیاں آسمان تو تھلے آ رہیاں نے۔ آدھا او روشنی او کمکمے او لائٹاں انیاں قریب آئیاں کہ میرا کوڑا بدکن لگ پہ آئے۔ کول میرا پتر سدا سی، مینوں اے ڈر لگا کہ جنہ کوڑا بدکدا اے میرے بیٹے نو نقصان نہ پہنچاوے۔ آدھا میں قرآن دی تلاوت بند کی تھی، آدھا جدوں میں قرآن دی تلاوت بند کیتی ہے اوہ روشنیاں اوہ لائٹاں اوہ کمکمے آسمان دی طرف چڑھ دیں ویکھے نے۔ آدھا صبح میں سرکار دی خدمت سے آیا ہوں، میں اللہ دے نبی نو دسیا، میں آکھیا سونیا راتی میں گھر دے اندر قرآن دی تلاوت پہ کردا سا، اللہ دا قرآن پہ پڑھدا سا۔ آدھا اللہ دے نبی جی آسمان تو انج روشنیاں آندیاں ویکھیاں، پھر میں قرآن دی تلاوت جدو بند کیتی ہے ایویں ہی واپس جاندیاں ویکھیاں۔ سرکار مدینہ نے جدو سنیا ہے اللہ دے نبی آندے نے اسید پڑھدا جا اسید پڑھدا جا۔ آدھا اللہ دے نبی جی میں ہور بھی پڑھدا اگر مینوں میرے بیٹے دا نقصان دا ڈر نہ ہوندا۔ نبی پاک آندے نے اسید او تے اللہ دی رحمت دے فرشتے سن جڑے رحمتاں لے کے نازل ہوئے سن، تیرے گھر دے اندر رب دی رحمت دی بارش پان آئے سن۔ اگر تو قرآن دی تلاوت بند نہ کردا، صبح تک قرآن دی تلاوت جاری رکھدا تے لوکاں نے انہاں فرشتیاں نو اپنیاں اکھاں نال ویکھ لینا سی۔
قرآن پڑھیے تو رب دیاں رحمتاں گھراں چ وسدیاں نے ہن تو گھراں چ قرآن قرون ہوں جی بند بند ہو پھٹے پھٹے جڑے موبائل نے قرآن نوں موئے ویندے نے گھر جڑیاں جڑیاں ایل سی ڈیاں لگیاں نے او بورڈ جڑیاں جڑا او لگا کھڑا فلیکس ایڈیاں ایڈیاں ایل سی ڈیاں اور ساری رات موویاں ویندے نے ڈرامے ویندے نے قرآن اتنے کون پڑھتا ہے جی انہوں آکھو بھی دے آدھے کہ تو پڑھے پڑھائی لب جائے پڑھنا تو چکر ہی نہ چلاؤ خود نہیں پڑھتے پڑھیا پڑھایا چاہیے فیصلہ آباد مدینہ ٹاؤن ایک دن میں بیٹھا مسجد اثر تو بعد ایک بندہ آیا تو مینوں آ گیا نا اے مولوی جی قرآن چاہیے نے میں بھائیو باری چ پہنے جن مرضی لے جو وہ بڑا ران جہا ہویا جب میں نا بھائی باری چ پہ جن مرضی یہ نہیں چاہیے میں کی وہ تو صحیح نہیں لکھا نہیں تسی میری گل نہیں سمجھے میں کیوں بڑے پڑھائے چاہیے میں پا جی اِسی تو سفرا چ رہنے مزے کتے آپ جو گا پائیا پڑھنے سپارا پڑھنے تو تینوں ایڈے وادو کتوں چک چک دے جائیے یہ قرآن پڑھن دے آخر کو ٹائم لگتا ہے ساڈی تو محبت ہے نا قرآن دا اصال ثواب شرن کیا ہے بات کی گل ہے لیکن دیکھو کہ تسی سمجھ ہو کہ میں پڑھنا ہے پیو تیرا مرے ہے تو قرآن مولوی پڑھے بھوک مینوں بھوک تینوں لگی ہو تو روٹی مینوں دے جا کرنا ہے مولوی روٹی کھاؤ مینوں بڑی بھوک لگی جی بھائی جن نے کھانی ہوتی بجھنی پیاس جن نے کھانی انہوں ہی فائدہ ہے نا تو جے تنوں پڑھنا ہے ٹھیک لگتا ہے تو تم پڑھنا مولویوں نے تیرا ٹھیکہ لیا اللہ تیرے پڑھ کھا پہ تو پڑھیا نہیں ہے کہ یا تو انہ مورا تینوں دیکھتا نہیں کوئی 8 نمبر اینک لوا دینے بھی کوئی حرف دیسن لگ پڑے امام کائنات محمد الرسول اللہ امام کائنات طبیب کبریاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے آئے سرکار مدینہ نے دسے آئے آمین ساڑھے جالت ایڈی ہے یعنی کئی جاٹ انہوں نے نہیں پتا بھی یہ قرآن یہ گل کری دی کہ نہیں کری دی ایک اور یہ جانگڑیاں دے پیڑنا تو بندے نے ان دا پراز یا وہ تو کہی دیا میں نے پٹھے کترا تو ہے کتر لا انہیں کتراؤ جو گالا بابا لاؤ کتھو کڑے انہیں پٹھے کترن تے کوئی جاٹ یور لگتا ہے قرآن نہیں جڑا گھپڑ گھپڑ کھاتی ہے اس سے جب دے نال انہیں بھی قرآن تو بڑی چھتی چھتی پڑھ لینا تو قرآن بھی ٹھہر ٹھہر کے پڑھو نا ادھر غور کرنا امام کائنات طبیب کبریاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی میں حدیث درد کر رہے آنسا سرکار مدینہ نے کہ اللہ دے سامنے قرآن کلام کرے گا تے رب کائنات ایک قاری ایک قرآن نو جنت دی پوشاک پہنا دیں گے سرکار مدینہ دی میں ترمذی دی حدیث عرض بیا کرنا سا کہ قاری قرآن نو مقام تے شان تے عظمت تے رفعت تے بلندی تے منقبت کنی مل دی ہے سرکار مدینہ نے قرآن پھر بھی خاموش نہیں ہوئے گا آکھے گا ربا سونیا اس بندے نو ہور مقام دے دے اللہ دا دس ہور کی جاننا ہے اللہ دا تو میرا کلام ہے دس میں تینوں راضی کیویں کراں تو کیویں راضی ہونا ہے سرکار مدینہ نے ایک قاری قرآن دے سامنے جدو سفارش ہوئے گی تے قرآن آکھے گا ربا سونیا میں ایویں راضی ہونا وا تو اس قرآن پڑھن والے تے راضی ہو جا تے میں راضی ہو گیا اللہ کہے گا قرآن اگر تو ایویں راضی ہونا ہے تے جا جڑا قرآن پڑھن والا ہے میں اندے تے راضی ہو گیا ہوں اور یارا قرآن پڑھئے جنت دا تاج مل جاندہ ہے قرآن پڑھئے تے جناب جنت دی پوشاک مل جاندی ہے قرآن پڑھئے تے جناب اللہ دی رضا مل جاندی ہے قرآن پڑھئے اللہ دیاں رحمتاں نازل ہو جاندیاں نے قرآن پڑھئے ادھے نال دی دنیا چے دولت تے مقام ایسا مسیحتے آئیے نا باہر ساری چودھری ہوندے نے ڈیرے تے مچھاں نو باٹا دیندے نے بھی میں چودھری ہاں تو اوتھے چودھری ہوندے نے جے مسیتے آوے تے پواں او جناب مسجد سے آ جائے نماز پڑھ
اگر موچیاں دا بال کھڑا ہوگا اتنے مگر بمار ککڑی طرح سکون نال آدھے ہو جانا کیوں تو چودھری مچھاں آ دیا تیرے نزدیک تا کمیاں دا بال ہویا تو ہن مگر کیویں کھڑا ہے جی اندے کول دولت قرآن ہے میرے کول دنیا دی دولت بڑی بڑی کونی دی اندے نال دی دولت بھی کوئی نہیں جن دے کول قرآن دی دولت غریب گروپ کو نہیں جے وہ سارے تو امیر ہے کیوں اس کندے کول قرآن دی دولت ہے ان دے پیچھے بڑے بڑے ترلے والے آگے چک دے اور جنہوں قرآن مل جائے انہوں ہور کی چاہیے ان دے کول تے بڑا درجہ ہے جڑا بندہ صاحب قرآن ہے جڑا اللہ دا بندہ ہے ایک بڑے اللہ دے نیک بندے گزرے ایک وٹو سی تو انہوں نے وضو کراوے وٹو سی انہوں نے دا کہ بابا جی تو ماشاءاللہ ساری زندگی بنایا کچھ نہیں تے باڑا نہیں کچھ بنا بنو لو انہوں نے آکھا بھئی وہ وضو کران دا بھئی نال گلاں کر انہوں نے آکھا تیری کتنی بوئیں ہیں کتنی زمین ہے وہ کہا بابا جی 100 مربع اچھا تیرا 100 مربع ہے تو میرے اگے بجدہ ماننا ہے تو نالے میں نے وضو کرنا پہ لوٹا تو چکی کھڑا ہے تو اندھے تیری کی صلاح میں بھی یہ دنیا بنا کے تو مڑ تیرے رنگا دے لوٹے میں چکا کرا انہیں آکھے تھوڑی عزت ہے کہ تیرے رنگے 100 مربع آنے ساڑھے پیچھے آگے چک دے یہ تھوڑا مقام ہے تو کیا نا ممی تیرے رنگا دنیا باہر بڑا تے ممی کسی تا لوٹا چکے کھڑا ہوں بھی آتے انہوں وضو کرا ہوں ساتھ سمیں دے ہو میں نو کی پھول لگ گئے نے میں اتھو جتی لانا کنے بھائی محبت کرنا لے اندر میں جتی چکنا میں جتی چکنا میں جتی چکنا میری بھی جتی چامدی بنی انہوں سونا تو لگا کوئی نہیں وہ دی عزت کیوں ہے قرآن دی بدولت قرآن ورگی دولت کوئی نہیں بڑے بڑے مل آنر جتیاں چک دینے کیوں یہ قرآن دی بدولت حالانکہ دیکھو کتنی دولت پر جیڑی دولت اللہ نے مینو دیتی ہے اینو دیتی ہے ان دے گول کوئی نہیں اگر غور کرنا بڑی مشہور حدیث ہے صحیح مسلم امام کائنات طبیب کبریاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ بلکہ نبی پاک دی خدمت دے اندر ایک کان والی بی بی آئیے آکے میرے محبوب نو بھی آندھی سونے احب لکا نفسی آندھی اللہ دے نبی جی میں اپنا آپ تو انہوں ہبا کرنیاں کی مطلب میں تو اڈے نہ نکاح کرنا چاہنیاں تے سرکار مدینہ نے نظر اٹھائی تے میرے محبوب نے نظر نیوی کر لئیے اور سرکار مدینہ خاموش ہو گئے ایک نظر ویکھن تو بعد تے نبی پاک دا پروانہ کھلوتا ہے سرکار مدینہ نواندا ہے سونیا جے تہاڈا ارادہ نہیں تہاڈا پروگرام نہیں ادھے نال میرا ہی نکاح پڑھا دے وہ نبی پاک اندنے وہ نکاح دا شوق تے اشتیاق رکھن والے فَحَلْ اِنْدَكَ مِنْ سرکار مدینہ اندنے کول کچھ ہے ہی جڑا انہوں حق ماری دے دئیے آدھا سونے ایڈا گریباں ایڈا کنگالاں جڑی چادر بنی پھرنا اس تو سوا میرے کول کوئی شے کوئی نہیں نبی پاک اندنے ان کر جا اپنے کار لگا جا لوئے دیاں گوٹھی لب کے لے آدھا سونے اپنے کار نسی آئے جن دے تیڑ چادر سی او دا کار بھی ترڑا مدان ہوئے گا کچھ ٹائم دایا تتبو کی تھی یہ تلاش کی تھی تے سرکار دی خدمت سے آگے آئے آدھا اللہ دے نبی جی لوئے دیاں گوٹھی بھی نہیں لبی تے سرکار مدینہ خاموش ہو گئے نے اے بیچارہ مایوس ہویا مایوسی دی حالت سے ٹر پہ آوے تے سرکار مدینہ نے پھر آواز دیتی ہے اللہ دے نبی آدھنے واپس آئے نبی پاک آدھنے ایک اور گل دس آدھا جی سونیا سرکار مدینہ آدھنے ادھروں تے کنگال نکلے آئے دنیا دی دولت ہے کوئی نہیں
اگلی گل دس ماذا ما آقا من القرآن سرکار آدھے نے دس قرآن دی دولت ہے ہی کہ کوئی نہیں میں دلیل دے رہا کہ دنیا دیاں ساریاں دولتاں تو اعلیٰ دولت قرآن والی ہے نبی پاک آدھے نے ماذا ما اکا من القرآن اگر تیرا بھائی حافظ بنے ہے بڑا قسمت والا ہے تیرا بیٹا قاری تے حافظ بنے ہے بڑا قسمت والا ہے تیرا بچہ حافظ قرآن بنے ہے بڑا مقدر والا ہے نبی پاک آدھے نے ماذا ما اکا من القرآن نبی پاک نے قرآن یادی آدھا اللہ دے نبی جی سورۃ کذا و کذا و کذا اللہ دے نبی جی آوی سورت یاد ہے آوی یاد ہے آوی یاد انہیں لینا ہی لاتی ہیں بہنی نہیں سورتیں یاد انہیں نامتیاں نے پوچھے قرآن یاد ہی بٹر بٹر بھیج دینے سنا ہے بڑا باجی انہا دینا تو کولو اللہ یاد ہی اور بھی کوئی یاد کر لیا کر کسے کہانیاں تو بڑیاں یہ ڈرامہ ویکھ لے تو پوری سٹوری انہوں زبانی یاد ہوتی جڑا مرضی سن لے A to Z سنا دے تے قرآن دی وری پوچھو دیکھے انہا دینا تو کولو اللہ انہیں آکھا سورۃ کذا و کذا و کذا انہیں کنیاں سورتاں گن دی تے تھے قرآن دی سورت ہی نہیں امام کائنات محمد رسول اللہ میں کئی بری آنا جڑیاں ساڑیاں ماواں بہنا اکثر میں مثال دینا یہ رشتہ ویکھن جان کڑی نو پسند کرن تے پلا کی وین دینا نبی پاک نے تو فرمایا نا کہ دین والی نو ویکھو والی دینی حافظ پھر بذات دین صحیح بخاری صحیح مسلم اسی دین دو نہیں چیک کر دے وہ بیٹی وہ بھی ساڑی بیٹی ہے ویک کے آمن تے بندہ پوچھے ماسی پھر چھوڑی پسند آئی ویکھا ہے جی ماشاءاللہ کارونا دا ایڈا سونا نواں بنایا ہے چپساں لگیاں نے ٹائلاں بھی لائیاں نے میں تو انہوں چھوڑی ویکھن گلا تو چپساں ہی ویکھ دے پھرتے جو تھے تو انہوں آہا بھی وہ بیٹی ویکھ کے آمنے تو ٹائلاں گھن دے پھرتے جو تھے جا تو میں جڑی گا رہا پھر پوچھ نہیں ماں پہ زمین بھی انہوں دی 35 کلے میں تینوں کو پٹواری بنا کے گلا بھی تو نے زمین پوچھ تین دے پوچھا بھی داسو چھوڑی کی میں جڑی ویکھنا ہے پوچھنا تھی میں کہ انہوں نمائن موئی پڑھی یہ قرآن یہ تو پوچھے ہی کو نہیں سن تو نہ روٹی بابا چنگی بڑی کھوائی سی میں بار روٹی تے بوٹی دی چوپ ہو گئے جو چھوڑی دا تو پوچھ لو جڑے کام تو گیا ان دا کہ پوچھے نہیں نمائن موئی پڑھ دی یہ قرآن پڑھی تو پھر وہ جو بیج دے آن دی نا پھر پوچھ دے نا جڑی گال پہلا پوچھنی سی مڑ سورا بھی نیڑے ہوئے دا ساس بھی تیرانی قرآن پڑھی وہ بھی کوئی جھوٹ بول دیں دیا نے کہیں دی چھوڑیاں 5 پڑھی انہوں وہ آخر میں نے ایف اے کیا ہوا ہے وہ ایف اے دا بعد سے پتہ لگتا کوئی 5 کیا ہوا ہے ایف اے دا بڑی دور ہے وہ 5 والا کام تو سارا وائی ہو گیا ایف اے کی ہونا ہے وہ بعد سے وہ پڑھ پہ دے تیرانی پڑھی انہیں پھر وہ کڑک جو پڑھی ہیں قرآن ماشاءاللہ اللہ دا شکر ہے یعنی ایڈے کانفیڈنس نالوں نے آکھنا کہ بندے ویسے ہی یقین آ جاتا ہے کہ ماشاءاللہ اللہ دا شکر قرآن پڑھی ہیں تو کئی پھر میرے رنگے بھی ہوندے نے کھپتی انہاں آنا ہے لیا پتر کو 2 رکوع سنا کیڈا سونا پڑھ دی جو قرآن لیا دے اگے رکھ دینا تو پھر بیٹھی ہے تی پڑھ دی نہیں اے ابا جی یہ نہیں آنا جب ساڑھے پینڈ پیا میں نے تو وہ آنا ہے پھر انہوں نے نہیں آنا او بھائی جدوں ویکھیا کرو نا تے قرآن دی دولت جا کے چیک کریا کرو زمین دی دولت نہ چیک کریا کرو جدوں رشتہ کرو تے مقام اچھے نہ ویکھیا کرو کہ حافظ قرآن ہے عالم ہے اے دولت چیک کریا کرو او دولت مک جانی ہے مکڑی کوئی نہیں حضرت توجہ فرماؤ اب بھائی عبدالمید دی جڑی ہے گا نا سسٹم ویڈیو والا انہوں کچھ ہوندہ پہ آدھے چھتی آوے گھر کدھر گیا امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے آوے آج درگار مدینہ نے دسے آوے میرے نبی آدھے نے ماذا ما اقا من القرآن
سرکار مدینہ نے ذرا آخری باتاں توجہ کر لینا ماذا ما آقا من القرآن سرکار مدینہ نے قرآن یادی آدھا حالہ دے نبی جی سورۃ قضا و قضا و قضا اللہ دے نبی جی اے فلانی سورت بھی یاد ہے فلانی سورت بھی یاد ہے امام کائنات نے آکھیا بے جا پھر تیری گل بن جائے گی او کی ہویا تیرے کول دنیا دی دولت نہیں قرآن دی دولت ہے وے اندے ورگی کیڑی دولت ہے اللہ دے نبی آندے پروانے او جڑیاں صورتاں تینو یاد نے او تو اپنی بیوی نو یاد کرا دیویں ایو تیرا حق مان بن جائے گا اور پتہ لگا قرآن تو بڑی دولت کوئی نہیں جنہوں قرآن ملی ہے انہوں شان ملی ہے تاں میں عرض کیتا سی اللہ دا بڑی لا ریب کتاب ہے بے عیب کتاب ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین اللہ دا بڑے مرتبے والی کتاب بے عیب کتاب لا ریب کتاب ھدی للناس لوکاں ہدایت دین والی کتاب بیان للناس بلاغ للناس لوکاں دیاں زندگیاں بدلن والی کتاب تاں تے اللہ نے قرآن سے دسیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صادقین یہ موضوع میں سٹارٹ کیتا ہے تو شروع ہونا اگلے سال کران دے انشاءاللہ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المسلمین لو جی ہن سارے دعا بھی کر دیو اس ادارے لی کر دیو قاری ظفر صاحب لی کر دیو بھائی محمد امین صاحب ان دی والدہ اسپتال دعا کرو اللہ صحت عطا فرمائے اور تواڈے بھائیاں لی بھی دعا کرو جڑے انی سردی جی آئے اللہ تواڈا آنا قبول فرمائے اور جڑیاں میری ماما بہناں تشریف لے آئیاں اللہ انہاں دا بھی آنا قبول فرمائے اور جنہ جنہ بھائیاں نے اس کانفرنس لی محنت کیتی اللہ انہاں دے مال جان چے برکت فرمائے اللہ انہاں بھائیاں کو بہتے تو بہتا دین دا کام لوے اللہ انہاں دی نیکی قبول فرمائے پریشان ساتھیاں لی دعا کرو بے اولاداں لی دعا کرو اور جڑے ساڑے دوست بزرگ پیارے فوت ہو گئے انہاں لی دعا کرو باقی تسی تے میں گناہ گار آپا سارے ہیں رال مل کے دعا کریے اللہ سانو ہی معاف فرما دے یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اللہم اشف مرضانا ومرض المسلمین اللہ سونیا سارے بیمارانو شفا عطا فرما اللہ جنہیں بھی چھوٹے بڑے بیمار ماما پہنا بیمار دوست بزرگ بیمار بچے بیمار اللہ صحت ایمان والیاں لمیاں زندگیاں عطا فرما اللہ دنیا تے سارے دعا خانے عرض تے تیرا شفا خانہ مولا تو شفا عطا فرما اللہ جدو تسی شفا دین تے آوو چٹ نہیں لگدا مولا جویں اپنے نبی ایوب علیہ السلام نو چٹ پٹ شفاواں دتیاں سانو تے ساڈے مریضاں نو وی انجی شفاواں عطا فرما اللہ سونیا کئی میرے ویر کئی میریاں بہناں زندگیاں ہو گئیاں اولاد دے میوے نو ترس دینے اللہ
تو نہ دے ترسے میں دور فرما اللہ نہ دیاں ترینہ خیسہ پوریاں فرما اللہ جنہاں نو دیتے نی نیک نمازی حافظ عالم بنا اللہ پوری کائنات نال ود کے سرکار مدینہ دا سچا پیار نصیب فرما عام سرکار دیاں سچیاں محبتاں نصیب فرما محبت پیار دا نام سرکار جڑی گل دا حکم دے دین من لین دی جدے کلو روک دین نک جان دی توفیق عطا فرما اللہ ساڑے کران دے اندر رحمتاں برکتاں نازل فرما اللہ پاک تے حلال تے طیب روزیاں عطا فرما اللہ مکروزاں دے قرض دور فرما اللہ پریشان ویران دیاں پریشانیاں آسان فرما اللہ کار اندر کو میری ماں پہن پریشانی اللہ تو دی پریشانی دور فرما اللہ آدم دے بیٹے ہی پل جان دے اللہ بڑے گناہگار اللہ بڑے خطاکار اللہ بڑے سیاکار اللہ اللہ سچی پوچھے نا ساڑھے پلے تے ککھ بھی نہیں اسی تے اپنے گناہاں تے جرمہ دا اعتراف پہ کرنے اللہ تیری رحمت دا بیرے بے کرائے راضی ہو جا اللہ جنہیں بھی میرے ویر آئے نے دوست آئے نے بزرگ آئے ماما بہنا تشریف لے کر کے آئیاں نے اللہ سب تینوں راضی کرنا ہے مولا راضی ہو جا اللہ جڑے ساڑے دوست بہت ہو گئے مائی باپ بہت ہو گئے بہن بھائی بہت ہو گئے اے ساڑے پیارے جدا ہو گئے نے تیرے مہمان بڑھ گئے نے اللہ انہاں دے حسنات بلند فرما اللہ انہاں دے درجات بلند فرما اللہ انہاں دیاں قبران نور المنور فرما اللہ جویں انہاں تیری دنیا چھڑی ہے آخر ایک دن ساڑی واری بھی آنی ہے اسی بھی تیرے کو لاؤنا ہی آنا ہے اللہ جدو آئیے ازمائش نہ کری بڑے کمزور تیرے بندے بڑے ماڑے تیرے بندے اللہ سائیاں رحم فرما دینا اللہ تسی آپ آدھے ہو میرا بندہ ایک ہنجو بھی سٹے زندگی دے باپ تے گناہ معاف کر دیں دے ہو اللہ سچی پوچھے نا سانو تے رون دے والی نہیں ہم دے وال سکھا مولا اللہ سی تے رون ورگی شکل بنان جوگے بھی کوئی نہیں بن رویا راضی ہو جا اللہ تیرے محبوب دے چان والے نے سرکار دے غلام نے اللہ اپنے محبوب دے غلامہ دے چکے اتاں دی لاج رکھ لے مولا کچھ مانگ دے دے مولا تیرے سامنے روندے گڑ گڑاندے نے راضی ہو جا مولا اللہ تیرے کل معافیاں لینا ہے معاف کر دے مولا اللہ تیرے گناہگار تیرے نال صلح کرنا ہے نے صلح فرما مولا اللہ ساڑے جن کمیاں تے گناہگاراں دا وی چنگیاں چ نام لکھ دے مولا اللہ ساڑے جن کمیاں تے گناہگاراں وی نیک بندیاں دی سب سے شامل کر لے مولا اللہ ساڑی اخیر تے خاتمہ وی چنگا فرما اللہ جدوں دنیا تے آخری ساما ہون ملک الموت سرانے آیا ہوئے بیوی تے بچیاں کو جدائی دا ویلا آوے رشتہ داریاں برادریاں چھٹن دا ویلا آوے اے دنیا دیاں رنگینیاں تے موجاں مکن دا ویلا آوے اللہ سنیا جدو آخری سامان ملک الموت سرانے بوے فرشتہ روح قبض کرے زبان تے کلمہ جاری فرما دینا
اللہ تیری دنیا تو جائیے تے کلمہ نصیب فرما دینا اللہ جی میں تیرے ایس کر کٹھیاں جنت چوینی کٹھیاں فرما دینا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين